نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم۔ قادیانی قرآن کریم میں جو تحریفات کرتے ہیں تو ان میں سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جب یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے تو گزشتہ امتوں میں انبیاء کرام آتے رہے اور اللہ رب العزت نے ان پر نبوت کی نعمت کو جاری رکھا، تو آخر یہ امت نبوت جیسی نعمت عظمیٰ سے کیوں محروم ہے؟ ورنہ پھر یہ تو آخری اور خیر امت تو یہ ہو نہیں سکتی پھر کہ اگر ان سے نبوت جیسے عظیم مقصد کو لے لیا جائے تو باقی پھر پیچھے ان کے لیے بچتا کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ قادیانیوں کی بدبختی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ جن آیات کے متعلق ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جیسے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا، گویا حفظ ما تقدم کے طور پر یہ انہی آیات سے اپنی دلیل پکڑ لیتے ہیں تاکہ مسلمان اس سے اپنی دلیل نہ پکڑ سکے۔ تو قادیانیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ امت سب سے بہتر امت ہے تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے جس امت کو اللہ نے کامل نعمت عطا فرمائی ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، تو ان کامل نعمتوں میں سے ایک نعمت نبوت ہے، تو نبوت اس امت سے کیوں سلب کی گئی اور اس نعمت سے نبوت کو اس امت کو کیوں محروم کیا گیا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ انشاءاللہ قادیانی ڈھکوسلوں کے جواب میں ہم اس کی بھی تفسیر کریں گے، لیکن وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہے نبوت اور اس نعمت سے اس امت کو کیوں محروم کیا گیا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ امت خیر امت ہے، سب سے بہتر امت ہے، تو پھر ان میں تو کم از کم یہ نعمت جاری رہنی چاہیے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو بے شک یہ امت خیر امت ہے، لیکن اس کو خیر امت کہنے کی، خیر الامم کہنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ان وجوہات کے اوپر ہم عمل کریں گے اور ان وجوہات کو اگر ہم سمجھیں گے تو یہ آیت ہماری دلیل ہے، ان کی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ وجہ یہ ہے اس امت کو اس لیے بہتر امت بنایا کہ یہ خاتم الامم ہے، ان کے پاس جو کتاب ہے خاتم الکتب ہے، ان کے پاس جو شریعت ہے خاتم الشرائع ہے، اور اس امت کا جو نبی ہے وہ خاتم النبیین ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک نبی آ جاتا اور جب اس نبی کے لائے ہوئے شریعت میں لوگ گڑبڑ کر لیتے، تحریف کر جاتے، تو اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتے۔ لیکن اس امت میں معاملہ یہ نہیں ہے، وہ نبوت والا کام یعنی کہ پہلے نبی کے گزرنے کے بعد جو دوسرا نبی آتا اور کام کرتا تو وہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو خیر الامم ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ خاتم النبیین کی خاتم الامم ہے، اور وہ کام جو پہلے انبیاء کرام کیا کرتے تھے
وہ کام اب انبیاء کرام کی جگہ یہ امت کر رہی ہے۔ تو اس امت کو جو خاتم الامم یا خیر امت کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر اس امت میں کوئی نبی آنے والا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا، پرانی شریعت ختم ہو جاتی، اب اس نبی کے نئے صحابہ ہوتے، نئے اہل بیت ہوتے اور نئی شریعت ہوتی، تو پھر وہ کام امت کے ذمہ نہ لگایا جاتا، بلکہ وہ کام اللہ رب العزت اس اگلے نبی کے لیے دے دیتے۔ جیسے میں نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے تحت اس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ تبلیغی جماعت والوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جب اعلان کرتے ہیں تو اعلان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے صدقے یا ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام سارے امت کے ذمہ لگایا ہے۔ تو یہ امت جو کام کر رہی ہے وہ انبیاء والا کام کر رہی ہے، اور جب اللہ نے یہ کام اس امت کے ذمہ لگا دیا تو ظاہر ہے کہ پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اس کا تو حل نکل آیا۔ تو چونکہ یہ آیت ہماری دلیل بن رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور جب یہ امت خیر امت ہے، وجہ اس لیے کہ یہ انبیاء کرام والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگا دیا۔ تو اس امت کی خیر امت ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ خاتم النبیین کی آخری امت ہے، اور خاتم النبیین کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے اس امت کے اصلاح کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو بنایا ہے۔ تو اب آپ اگر میری بات سمجھ چکے ہوں گے تو خود سوچیں کہ یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے یا اس امت کی ناکامی کی دلیل ہے۔ قادیانی کہتا ہے کہ اس امت میں اگر یہ خیر امت ہے تو اس میں انبیاء کیوں نہیں آ رہے؟ تو بھائی انبیاء کا نہ آنا ہی اس کی خیر امت ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو اس امت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انبیاء کرام والا کام عطا فرما دیا۔ جب بھی امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو اس امت کو جو علماء ہیں، جیسے احادیث میں اس کا ذکر آئے گا، اور میں علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء یہ انبیاء کرام بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں، اور مماثلت یہی ہے کہ جب بھی ایک نبی ان کے اندر وفات پا جاتا تو ان کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے یہ کام اللہ رب العزت نے خلفاء کے ذمہ لگایا، اور صرف خلفاء نہیں بلکہ ساری امت کے ذمہ لگایا۔ اب اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کفر سے، قادیانیت سے اور الحاد سے روک رہے ہیں اور ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، رسالت کی طرف بلا رہے ہیں، ختم نبوت کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ انبیاء کرام والا کام ہے۔ تو گویا اس امت کو اللہ نے جو خیر امت فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آخری نبی کی امت ہے، اور آخری نبی کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کے بعد دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو، اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہو، تو اس اعمال کے بگاڑ کے لیے جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو اب اس کا کیا پروگرام ہوگا اور اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تو امت کے بہتر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اگر اس امت میں بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا تو پھر یہ امت خیر امت تو نہ ہوتی، اس لیے جو انبیاء والا کام تو اللہ تعالیٰ اس امت کو جو عطا فرمایا، پھر تو اس امت کے عام افراد کو یہ کام ذمہ نہیں لگایا جاتا۔ اب ہر شخص کی اپنی صلاحیت ہے، علماء اپنے منہج پر کام کر رہے ہیں، حفاظ کرام اپنے منہج پر کر رہے ہیں، قرائے کرام اپنے منہج پر کر رہے ہیں، خانقاہوں والے تزکیے کا کام اپنے منہج پر کر رہے ہیں، اور ایک عام آدمی دعوت و تبلیغ کی صورت میں اپنے منہج پر کر رہے ہیں، مجاہدین اپنے منہج پر کر رہے ہیں۔
تو یہ جو کام اللہ نے اس امت کے ذمہ مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کے ذمہ لگایا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو جو بھی ہماری آیت ہوگی نا، جیسے مزید بھی آگے آئے گا، تو قادیانی وہاں گڑبڑ کر کے اسے اپنا مستدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ڈاکو ہے، چور ہے، اور یہ ایک ہوتا ہے تعویل اور ایک ہے تحریف۔ قادیانی آیات کے اندر تحریف کر رہے ہیں، اور مزید آگے چل کے انشاءاللہ یہ بات اور بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔